نبی یا نبی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی اکرم رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد انتہائی احترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے روضہ رسول، مدینہ الرسول، سبحان اللہ، شہر مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خوبصورت مقام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوک، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یا اللہ وہ بیت اللہ میں چلے جائیں، یا اللہ وہ مسجد حرام میں چلے جائیں، سبحان اللہ، یا اللہ وہ مکہ المکرمہ میں چلے جائیں، فرمایا نہ بیت اللہ جائیں، نہ مکہ المکرمہ جائیں، نہ مسجد حرام جائیں، بلکہ میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت اور پیارا یہ مقام کہ جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں سارے رولے ختم ہو گئے، واہ 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 واہ، پرابلمس جتنی تھی ساری حل ہو گئی کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جانے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایمان کا خیال کریں۔ بس میں اتنا کہوں گا، جس کو قرآن کا حیا ہوگا اسے محمد کے در کا بھی حیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ جس کو قرآن کا حیا ہے مصطفیٰ کو اسے میرے آقا کی ہر نسبت کا بھی حیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ میرے پاک نبی جب مکہ المکرمہ سے چلے مدینہ شریف کی طرف تو دعا کی، یا اللہ یہ شہر جو میں چھوڑ رہا ہوں مجھے سب سے پیارا تھا، واہ 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 واہ، یا اللہ دعا کر رہا ہوں اب وہ شہر عطا فرما جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کتنی عظمتوں والا مدینہ المنورہ ہے، مدینہ الرسول شہر ہے کہ میرا رسول دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ مجھے پیارا ہے اور جس جگہ پہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہو۔ اور اما عائشہ حدیث کی راویہ یہ روایت بھی عرض کر دوں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک کے قدم لگنے سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ بیماریوں والا شہر مدینہ تھا، جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ محمد کے قدم لگے ساری کائنات سے زیادہ شفا والا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کے قدم ہیں اتنی برکت والے، بے شک، یہ قدم جہاں لگتے ہیں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان جن کا اللہ، یہ نظریہ ہو پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے قدم ہیں ہی بڑی برکت والے، جس صحابی کے گھر میں لگ جائیں وہ گھر برکت والا۔ سبحان اللہ۔
جس گلی میں لگ جائے وہ گلی برکت والی، سبحان جس اللہ، محلے میں لگ جائے وہ محلہ برکت والا، سبحان اللہ، اور جو شہر میرے نبی کے قدم چومے وہ شہر برکت والا۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کتنی برکت والے ہیں، یہ حدیث پاک آپ ہی تمہیں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرضہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور کا ایک باغ ہے، میں نے جتنے قرض دار تھے سب قرض خواہوں کو بلایا اور انہیں کہا جتنی کھجوریاں تم اپنی اپنی قرضے میں لے لو۔ انہوں نے کہا نا یہ تو تھوڑی ہے، قرضہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا ہوں آقا کے قدم کی۔ واہ واہ واہ، بے انہوں نے شک، کہا اے جابر یہ کھجوریں تھوڑی ہیں، کم ہیں اور قرضہ زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہماری کہیں سے نہیں بنتی تھی پھر آقا کے در پہ بنتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہی رب جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ ہاں واہ واہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں وہی رب جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع ویسے سن لے، دوسرے مصرع کو میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنی محبت سے بولتے ہیں۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے سر سے پاؤں تک محمد کو کرم ہی کرم بنایا ہے اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا ہے۔ میں آسان کر دوں اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کر، اگر آپ کی توجہ ہو تو کہنا یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہی رب جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئیے تو محبت اور بول۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مصرع اس کو سلام ہے میرا، لیکن میں ذوق کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھیک مانگنے کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھکاری ہیں، مدینے کے تاجدار عطا کرتے ہیں، ہم ماقت ہیں، وہ بندہ نوازی فرماتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیسے، میں کہوں گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ کوئی پوچھے کیسے، میں کہوں گا رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا۔ فرمایا محبوب سارے خزانے میرے ہیں، مالک تجھے بنایا، سب کچھ میرا ہے، مالک تجھے بنایا۔ محبوب تیرے در پہ آتے جائیں گے، انہیں عطا فرماتے جانا۔ اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، وہی رب جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بھکاریوں کو یہ آستانہ دکھایا۔ سبحان اللہ، پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہم تو بھکاری ہیں اپنے آقا کے در کے، ہاں، جو بھکاری نہیں ہے وہ جائے جہنم میں۔ سبحان اللہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے شک، جو کہ چاہتے ہو تو ہوتا کیا ہے، وہ تو مر جاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا شیطان کے چیلے، ہاں، یہ بولی شیطان کی ہے، یاد رکھنا اس بات کو، یہ بولی شیطان کی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا تھا، جناب موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے کوہ طور پر، راستے میں ایک بندہ ملا، رو رہا تھا۔ بتایا وہ بندہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اے اللہ، استغفر، رو رہا تھا۔ فرمایا اے ابلیس خیر ہے تو رو رہا ہے، تو نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے نا امت کو خراب کرنے کا، اور جتنے شیطان کے چیلے ہیں انہوں نے بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے خراب کرنے کا۔ اللہ اکبر، اتنے جھوٹ بکتے ہیں منبر رسول پہ بیٹھ کے، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ میری ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ، یہ کر دیا بریلیوں نے، یہ کر دیا یہ، اور میں نے کہا خناس تجھے ممبر دیا کس نے ہے؟ اللہ تو اکبر، اس قابل نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھے۔ ممبر پہ وہ نہیں بیٹھتا جو بکواس کرے، ممبر پہ وہ بیٹھتا ہے جو محمد کو سلام کرے۔ سبحان اللہ، ممبر پہ وہ نہیں بیٹھتا جو آقا کی ذات میں عیب نکالے۔ ارے ممبر انہیں کو نصیب ہونا چاہیے جو محمد عربی کی عظمت کو سلام کرے، محمد کے صحابہ کو بھی سلام کرے، آل محمد کو بھی سلام کرے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ۔ فرمایا شیطان روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی بڑے سال ہو گئے، اب غلطی کا احساس ہوا ہے۔ فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو میری گزارش یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں آپ چونکہ برگزیدہ ہیں اور اللہ آپ کی مانتا بھی ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ اے موسیٰ اللہ آپ کی مانتا بھی ہے، تو میری گزارش یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دیں یا اللہ ابلیس کہتا ہے معاف کر دے مالک، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ بھائی یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر بات نہیں جاتی۔ ہاں بے شک بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بھائی شیطان کو بھی پتا ہے کہ نبی کے بغیر بات وہاں پہنچا نہیں سکتے۔ میں کہ تو ایڈا شیطان ہے، ایڈا ممکن ہو گیا وسیلے نہ۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے۔ ابلیس کو یہ بھی پتا تھا رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت والا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس کا توبہ والا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، لیکن اس نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا ان کو کہوں گا جن کی مانی جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میں کہ شیطان ہے، تجھے شیطان کو بھی اتر ڈب گئے ہیں۔ ہاں شیطان کہتا ہے اے موسیٰ آپ میری بات اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا بھی عقیدہ ہے اگر کوئی بات رب سے منوانی ہو ڈائریکٹ نہ منوایا کرو، رب کے پیاروں کو کہا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب کلیم اللہ چلے گئے رب کی بارگاہ میں، بات ہو رہی تھی، کلام ہو رہا تھا، یا اللہ شیطان کہتا ہے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب دل کرے، لیکن ایک بات ہے یا اللہ کیا؟ فرمایا جو کام نہیں کیا تھا وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ واپس آ گئے اور آ کر شیطان سے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو بھی پتا ہے سمجھدار ہے، جو کام نہیں کیا تھا لعنتی بنا تھا، اسے کہا دسو، وہ تو مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب زندہ تھا تب نہیں کیا سجدہ، تو مردہ کو کیوں کروں؟ جو یہ بات کرے نا تو آپ سمجھ آیا کریں یہ کس کی بولی ہے؟ شیطان کی، شیطان کی۔ یہ شیطان کی بولی ہے۔ شیطان کہ لو جی زندہ کو نہیں مانتا تھا، مرنے کے بعد کیسے کروں؟ ہیڈ ماسٹر تھا نا، لعنتی تھا۔ اللہ اکبر۔ نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا۔ اپنی کئی بیچارے ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں مدینے کی نیت کر کے کیوں جاتے ہو، گنبد خضرا کی نیت کر کے کیوں جاتے ہو؟ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی میں آگے چل کے سنوں گا، نیت کر کے کیوں جاتے ہو؟ میں کہ اور تیرے گھر کی نیت کر کے جائیے۔ اللہ اکبر۔ کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، مار کے گنبد خضرا والے وکیل کو تُو نے منہ دکھا۔ ہاں واہ واہ واہ، بے شک۔ وہ باتیں کر جو باتیں کرنے والی ہیں، امت کو گمراہ نہ کر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جب کوئی آیا خالی نہ گیا۔ واہ واہ واہ۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جابر آئے، اور جابر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ قرض خواہ زیادہ ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے اور کھجوریں بہت کم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں نا اس نیت سے کہ آقا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کا بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک سنے میرے پاک نبی فرماتے ہیں من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، فرمایا جو اس نیت سے میری بارگاہ میں آئے کہ میں آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، قیامت میں آئے گا تو میرا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ نیت نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ حدیث بیان کرتے ہیں، مباحث کرتا ہوں، وہ حدیث بالکل ہے، اتھینٹک حدیث ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں، 3 مساجد جن کے علاوہ سفر کرنا درست نہیں۔ پہلی مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی، تیسری مسجد نبوی، یہ حدیث پاک میں ہے۔
کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنا درست نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں بھائی، کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا بات اپنی میں رہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنا نہیں، یہی بات ہے نا؟ کہنے لگا بالکل یہی بات ہے۔ میں کہ ہن پھر گل سن، تو بالکل سادہ جملہ سن۔ سرکار نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے بتا، گنبد خضرا مسجد کا نام ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، گنبد خضرا مسجد کا نام ہے؟ نہیں، بولے نہیں، نبی پاک کا روزہ مسجد کا نام ہے؟ نہیں، نبی پاک کی قبر انور کوئی مسجد کا نام ہے؟ نہیں۔ اور بھائی سرکار نے فرمایا ان مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرنا۔ ہم تو اس گنبد خضرا کی طرف جاتے ہیں جس گنبد خضرا کی وجہ سے ساری گنبدیں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مٹی کو بھی عام مٹی نہ سمجھنا، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو مٹی نبی پاک کے پاک وجود کو چوم رہی ہے وہ کعبے سے افضل۔ سبحان اللہ، یا اللہ جڑا بولے انہیں کعبے کی زیارت نصیب ہو، سبحان اللہ، بیت اللہ کا طواف نصیب ہوئے، سبحان اللہ، حج نصیب ہوئے، سبحان اللہ، عمرہ نصیب ہوئے، سبحان اللہ، گنبد خضرا کے جلوے نصیب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو مٹی نبی پاک کے وجود کو چوم رہی ہے یہ کعبے سے افضل۔ سبحان اللہ، یہ مٹی جو نبی پاک کے وجود کو چوم رہی ہے یہ جنت سے افضل۔ سبحان اللہ، یہ مٹی جو نبی پاک کے وجود کو چوم رہی ہے یہ عرش سے افضل۔ علامہ خفاجی یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ ہے تو مٹی پر کعبے سے افضل کیسے ہے تو مٹی جنت سے افضل کیسے ہے تو مٹی عرش سے افضل کیسے ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم سے سنو یہ افضل کیوں ہے، حضور کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے افضل ہے جس پیار سے رب اس مٹی کو دیکھتا ہے اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحبزادہ حافظ محمد احمد آگے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔